ایک سے زائد حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. افطار میں جلدی کا مطلب ٹائم ہونے کے بعد ویٹ نہیں کرے گی. سورج غروب ہونے کے بعد اپنی جانب سے شریعت میں اضافہ کر کے احتیاط نہیں ڈالے گی. احتیاط کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ احتیاط ہے. اپنی جانب سے منمانی احتیاط نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں جو چیز صراحت کے ساتھ آئی ہے اس پر عمل درآمد کرنا، یہ احتیاط ہے. تو وہ جو آپ کے ساتھی ہیں بالکل وہ صحیح پر ہیں. بس اتنا وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر تم لوگ اس سنت کو چھوڑ رہے ہو، میں اس پر عمل کر رہا ہوں اور دقت ہو رہی ہے، کوئی فتنہ اتنا ہونے والا ہے، تو ایسا ہے آپ لوگ افطار کیجئے، میں الگ کہیں کر لیتا ہوں. جماعت کے ساتھ بیٹھنا، اب بھیڑ کے ساتھ رہنا، یہ کوئی حق کی پہچان نہیں ہے. میں اکیلے رہوں گا، سنت پر عمل کروں گا. آپ لوگ افطار کیجئے، میں کہیں اکیلے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ 2 منٹ ہی تو لیٹ ہو رہا ہے تو انسان احتیاطاً کر لے تو اس میں کیا دقت ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی پھر وہی بات، آپ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث کیوں آئی؟ ما عجل الفطر، جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً افطار کرو، جلد بازی کرو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں 2 منٹ احتیاط. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں ہم اور آپ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، بالکل. اور یہ آپ ایک چیز سمجھ لیجئے، یہ جو لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ بتائیے کچھ، کیا اندازہ ہے آپ کا کیوں کرتے ہیں؟ میرے کو لگتا ہے کہ فقہ حنفیہ میں ہی کچھ ہے ایسا، اس کے تقلید میں کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے ائمہ نے جو کہا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، کسی طرح نہیں چھوڑنا ہے. چاہے 1000 حدیث آ جائے اس کے خلاف، اسے نہیں چھوڑنا ہے، قطعاً نہیں چھوڑنا ہے. مذہب پر کہیں ضرب نہیں آنی چاہیے. حدیث کو توڑو مروڑو، الگ الگ نام دو، تعویل کرو، توجیہ کرو، کچھ بھی کرنا پڑے سب کچھ کرو. مذہب پر کہیں ضرب نہیں آنی چاہیے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو آئے دن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ انہی میں سے کئی سارے لوگ نکل کر کے ان کی مخالفت کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کئی سارے ان کے جو سمجھدار قسم کے علماء ہیں وہ مخالفت کہتے ہیں نہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے کرتے ہیں. اور ہمارے علماء نے، بزرگوں نے کوئی بھی بات کہی ہے، اگر ان کی کوئی بات کسی نص سے، کسی دلیل سے ٹکرا رہی ہے، ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات کو رکھیں گے سائیڈ میں، عمل کریں گے کتاب و سنت پر. تو نبی کہہ رہے ہیں ما عجل الفطر، کہ جب تک افطار میں جلدی کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2 منٹ احتیاطاً تاخیر کر لینے میں کیا دقت ہے؟ تو بھائی کرو آپ احتیاطاً تاخیر. آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی نبی اور رسول ان کے صحابہ وہ احتیاط نہیں کر رہے تھے، ہم احتیاط کریں گے اپنی طرف سے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے کہ نہیں؟ حدیث صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں افطار میں جلدی کرو، ہم کریں نہیں 2 منٹ ہم تاخیر کریں گے. یہ بھائی آگے بڑھ جانے والی ہی بات ہے. اس کے بعد عمران میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کے دوران امام قرآن پاک کو دیکھ کر نماز تراویح پڑھا سکتے ہیں، مطلب ہاتھ میں لے کر کے؟ جی دیکھیے، اس میں بھی اس کے جواب کی ابتدا ایک اصول سے کرتا ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو سوال کا جواب زیادہ ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا. اصول یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی قسم کی ایسی حرکت جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس طرح کی حرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر حرکت کثیرہ ہے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور اگر تھوڑی حرکت ہے، خفیف اور قلیل حرکت ہے، تو یہ مکروہ ہے. لیکن اگر نماز کے اندر حرکت کرنے کی ضرورت ہو، کم کی یا زیادہ کرنے کی، اگر ضرورت ہو حرکت کرنے کی تو حرکت کیا جا سکتا ہے. اور حرکت کرنے کی اصل، ضرورت کی بنیاد پر حرکت کرنے کی اصل ہماری شریعت میں ثابت ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जूता पहने हुए थे जिसमें गंदगी लगी हुई थी। नमाज के दौरान जब फरिश्ते ने बताया तो आपने जूता उतार दिया। क्या जूता उतारना ये नमाज की हरकत है? ये नमाज से बाहर की हरकत है, लेकिन उसकी जरूरत थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हरकत किया। इसी तरह से एक वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं रात के टाइम, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़े हो जाते हैं, जबकि उनको कहां खड़े होना चाहिए था? दाएं खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इमाम बाएं होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ा और घुमा करके किधर कर दिया? दाएं कर दिया। अब ये जो उनका घूम करके उधर जाना है, क्या ये नमाज की हरकत है या नमाज के बाहर, नमाज से खारिज की हरकत है? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? नमाज की इस्लाह के लिए, उनसे गलती हो रही थी उसकी इस्लाह के लिए। पहली हदीस जो मैंने बताया उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता इसलिए उतारा, हरकत इसलिए किया क्योंकि नजासत के साथ नमाज सही नहीं है, तो गोया कि वहां पर भी नमाज की इस्लाह के लिए किया। अब नमाज की इस्लाह के लिए या ऐसी कोई जरूरत हो जो इंसान की अपनी ऐसी कोई जरूरत हो जिसमें मुस्तर हो हरकत करने के लिए, तो वहां पर वो हरकत कर सकता है। खुलासा क्या हुआ कि कोई ऐसी हरकत जो नमाज की इस्लाह के लिए, नमाज की मसलहत के लिए हो, ऐसी हरकत नमाज में की जा सकती है। अब आप अपने सवाल पर आइए। आपने कहा कि क्या इमाम नमाज में मुसहफ देख करके तरावी पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? अगर उस इमाम को, तरावी में सुन्नत यह है कि लंबी लंबी नमाज पढ़ी जाए। अब वो इमाम को अगर कुरान इतना नहीं याद है कि वो लंबी लंबी रकातें पढ़ सकता हो, इसका मतलब कुरान में मुसहफ में देखना उसकी जरूरत है ताकि उस सुन्नत पर अमल किया जा सके। अब वो आदमी कुरान में मुसहफ में देख करके तरावी पढ़ा सकता है, लेकिन अगर किसी को कुरान याद है तब उसकी जरूरत नहीं है मुसहफ में देखना, तब वो मुसहफ में नहीं देखेगा। तो खुलासा यह है कि अगर किसी को कुरान नहीं याद है तो चूंकि तरावी की नमाज लंबी पढ़ना यह सुन्नत है, तो वो मुसहफ के अंदर देख सकता है, मोबाइल के अंदर देख सकता है, और अगर उसको कुरान याद है तो फिर वो नहीं देख सकता। एक जैसे कि यहाँ पर नमाज लोग पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तरावी में कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कुछ दिन मस्जिद में पढ़ो फिर जाके अपने घर पे तरावी पढ़ लो। तो ऐसे कुछ लोग अपने घर पे पढ़ ले रहे हैं और कुछ लोग बाजमात बाद में पढ़ते हैं, तो क्या दोनों सही है कि नहीं सही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन कदबा अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी मेरे बारे में झूठ बोले, मेरी जानिब किसी झूठ बात की निस्बत करे, तो अपना ठिकाना वो जहन्नम बना ले। अगर कोई गढ़ के अपनी तरफ से हदीस मंसूब करे कि नबी ने ऐसा कहा है, जबकि नबी ने ऐसा नहीं कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बारे में क्या बशारत दिया है खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? उसके बारे में खुशखबरी ये है कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। आपने कहा कि कोई कह रहा है कि नबी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले तरावी कुछ दिन मस्जिद में पढ़ लो, उसके बाद आके अपने घर में पढ़ो। ऐसी किसी हदीस का वजूद दुनिया के अंदर नहीं है। तो वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगा रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, यहाँ पर तो जो भी है ये मैटर नहीं करता कौन है, जिसने भी ऐसा कहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब झूठ बात की निस्बत कर रहा है, और उसके बारे में खुशखबरी मैंने सुना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक बाजमात तरावी की नमाज पढ़ाई। उसके बाद चौथे दिन आप नहीं आए, और आपने साथ में उसका सबब भी बता दिया कि मैं अब जमात से पढ़ाने क्यों नहीं आया। आपने बता दिया कि मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर यह नमाज फर्ज ना कर दी जाए। नमाज का फर्ज होना या सुन्नत होना, उसकी मशरूइयत होना, यह कब तक इम्कान है? जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद तो अब शरीयत में कुछ इजाफा का इम्कान नहीं है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तब तो इस बात का इम्कान था कि कोई चीज फर्ज हो जाए, कोई चीज सुन्नत हो जाए, कोई चीज शरीयत बन जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना रहने के बाद तो इस बात का इम्कान खत्म हो चुका है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن کے بعد نہ آنے کا ریزن اور سبب بتا دیا کہ یہ نماز واجب اور فرض نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کی زندگی کے بعد جماعت کے ساتھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. حدیث میں ہے کہ 2 لوگ 3 لوگ یا کوئی تنہا اس طرح سے لوگ نماز پڑھتے تھے تراویح کی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو امام بنایا اور آپ نے کہا کہ یہ تراویح کی نماز با جماعت پڑھائیں گے, سارے لوگ اکٹھا ہوئیے اور ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ہوگی. تو وہ دونوں امامت کرتے تھے. وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا. باقی اس آدمی کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ دن مسجد میں پڑھ لو اس کے بعد گھر میں پڑھنا, یہ جھوٹ ہے سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور جیسے سر کوئی مسجد میں سپوز مان لو 9 بجے ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ 11 بجے ٹائم بنا کے اپنا تراویح پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, تو کیا ان لوگ کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کیسے سمجھا نہیں میں سوال, سمجھا نہیں. مسجد میں کب ہوتی ہے تراویح؟ 9 بجے نماز ہوتی ہے تراویح کی. لیکن کچھ لوگ کاروباری ہیں, وہ لوگ اپنا 11 بجے جماعت بنا کے پڑھتے ہیں. دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ کسی مسجد کے اندر ایک جماعت بنائی جائے, چاہے فرض نماز کی ہو یا تراویح کی ہو. اصل جو جماعت ہے وہ پہلی جماعت جو مسجد کے اندر ایک امام ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, ایک جماعت کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جماعت ہونی چاہیے. اگر کچھ لوگوں کی مجبوری ہے, کچھ لوگ جیسے مجبوری کیا کہ مان لیجئے 10 لوگ کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, ان کو پہنچے مسجد نماز ختم ہو چکی ہے, اب وہ 10 لوگ جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ پلان بنا کے رکھنا کہ ان لوگوں کو پڑھ لینے دو اس کے بعد چل کے ہم دوسری جماعت بنائیں گے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کچھ لوگ مجبوری میں تاخیر سے پہنچے مسجد میں اور تو ان کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں, چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو. لیکن باقاعدہ اس کو پلان طریقے سے کہ ہم پہلی جماعت ہو جانے دو ہم جا کے دوسری جماعت بنائیں گے, یہ جائز نہیں ہے. کاروبار میں بزی ہونا کوئی مجبوری تو ہے نہیں نا, ایسے بزنس میں بزی نہیں, ہونا بالکل ہاں بالکل نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی. اتنے 1 گھنٹے کے لیے اپنے یہاں تراویح کتنے ٹائم, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہت ہو گیا. اس سے زیادہ عام طور سے لمبی تراویح اپنے یہاں نہیں ہوتی ہے. اتنی دیر کے لیے کاروبار بند کر دو بھائی. ایسا ماحول ہے کہ رات میں 1-2 بجے تک رات بیٹھتے ہیں. جی ٹھیک, شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سسٹر نکھت فاطمہ.